وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان صحیح مسلم شریف میں، صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی کسی پاک چیز کو صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ پاک چیز کے سوا اللہ تعالیٰ کوئی بھی شے قبول نہیں کرتا، اور اللہ وحدہ لا شریک رحمان اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، خواہ ایک کھجور ہے، پھر وہ کھجور رحمان کے ہاتھ میں بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کو یا اس کے بچڑے کو بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ امام مسلم نے، امام بخاری نے نقل کیا۔ اچھا جی، دوسری روایت میں جو ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ تو ایک کھجور کی تھی نا بخاری مسلم کی، ترمذی شریف کی روایت میں ایک لقمہ حلال کا ہو پاک ہو، حلال کا ہو پاک ہو، صرف ایک لقمہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے بڑھاتے پہاڑ جتنا کر دیتا ہے۔ وہ ایک لقمہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، اور اس کی تصدیق اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے، وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج اس دور کے اندر حضرت، سود خور، حرام خور، یہ ساری جو چیزیں ہیں کرنے والے، دو نمبر کام کرنے والے، ان کے تو اثاثے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جو بندہ سود لے رہا ہے، اب دیکھیں نا جی، میرا ایک بھتیجا ہی تھا، وہ پھنس گیا، کاروباری آدمی تھا ٹھیک ٹھاک، وہ پھنس گیا سود کے کام میں۔ اس نے 50 لاکھ روپیہ لیا سود کے اوپر، اور وہ سود بڑھتا 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 اتنا ہو گیا 19.5 کروڑ روپیہ ہو گیا۔ 50 لاکھ روپیہ 19.5 کروڑ ہو گیا۔ 19.5 کروڑ دینے کے بعد بھی اس کی خلاصی نہیں ہوئی۔ اب یہ سود وہ تو نہیں ہوا، کم تو نہیں ہوا بھئی، 50 لاکھ 19.5 کروڑ بن گیا، پھر وہ بھی لینے کے بعد بھی انہوں نے اس کی جان نہیں چھوڑی۔ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ یہاں پر تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، تو یاد رکھیے نتیجے کے، صلے کے اور عمل کے ریاکشن میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ چیز ہے، مثلاً اب دیکھیں نا جی، آپ پوری دنیا کے اندر نظر مار کے دیکھیں، جتنا پیسہ انگریزوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس، اتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ جتنی آسائشیں، نعمتیں، جتنی ترقی انگریزوں نے کی ہوئی ہے، غیر مسلم کہہ لیں، غیر مسلموں نے کی ہوئی ہے، اتنی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ مسلمان محنت بھی زیادہ کرتا ہے، کوشش بھی زیادہ کرتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، قرآن کی بھی مانتا ہے، ساری اللہ رسول کی ساری باتیں مانتا ہے، پھر بھی غریب کیوں ہے؟ سادہ سا سوال ہے نا جی۔ وہی وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، رسول کو بھی نہیں مانتے، وہ دین کی بھی کوئی نہیں مانتے، شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے، چوریاں کرتے، سود کھاتے ہیں، ہر ایک بری عادت ان کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ زیادہ امیر ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی زیادہ ہے، ان کے پاس عمل بھی زیادہ ہے، ہر چیز جو نظر آتی ہے، مکان بڑے بڑے، گاڑیاں بڑی بڑی، بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی۔ مسلمان اللہ کو ماننے کے بعد غریب، مسکین، ماڑے،
تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے قبلہ، اللہ وحدہ لا شریک. اب دیکھیں نا کتنے اچھے اچھے کام بھی انہوں نے کیے. گلاب دیوی، گنگا رام، یہ اتنے بڑے بڑے ہسپتال کھول لیے، لاکھوں اربوں ڈالر انہوں نے رفاع عامہ کے لیے خرچ کر دیے، ادویات کے لیے خرچ کر دیے. تو حضرت صلے کے طور پر دو عمل ہوں گے. پہلا صلہ اللہ وحدہ لا شریک جو کل قیامت والے دن عطا فرمائے گا، وہ صلہ صرف اور صرف ایمان والوں کو ملے گا. مسلمان آج یہاں پہ محروم ہے، رزق حلال اکٹھا کر رہا ہے، اگرچہ بظاہر وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ میرا کم ہو گیا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ تجھے اس دنیا کے اندر بھی جو اس کا اجر عطا فرما رہا ہے، اس کا نعم البدل عطا فرما رہا ہے. جتنا سکون، جتنا اطمینان، جتنا ضمیر مطمئن ایک مسلمان کا ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں کسی اور کا نہیں. بیماریوں سے جتنا محفوظ مسلمان ہے، اولاد اور رشتہ داروں کی محبت اور تابعداری جتنی مسلمان کو میسر ہے، پوری دنیا میں کسی اور کو میسر نہیں. اب جو یہ تمام چیزیں ہیں، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیک عمل کے بدلے میں یہ تو دنیا میں دیا، آخرت میں جو دے گا وہ بے بہا ہے. وہ جنت ہم نے تصور بھی نہیں کی کتنی اس کی کمال نعمتیں ہیں اور کیا اس کی شان ہوگی. یہ جو اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اس کے دنیا کے اندر جتنے بھی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اس وقت روئے زمین پر جو بھی نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر ہی اس کا اجر عطا فرما دے گا. اس دنیا کے اندر دو چیزیں اللہ دے گا، ایک شہرت دے دے گا، ایک مال دے دے گا. بھئی جنت کے اندر آسائشیں ہیں نا، تو دنیا کے اندر ان کو آسائشیں مل گئی، جنت کا نعم البدل ان کو دنیا میں مل گیا. اب دنیا ہے فانی زندگی، دنیا ہے قبلہ فانی، اور آخرت ہے جنت ہے باقی. ٹھیک ہے نا جی، جنت نہیں ختم ہونے والی. مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد پھر موت نہیں ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اب خود تصور کیجئے کہ اس زندگی کے اندر اگر آپ نے ایک لقمہ دیا ہے، یہ ایک کھجور دیا ہے، اور اس کا اجر آپ کو ایک پہاڑ کے برابر مل رہا ہے، تو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا. صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سرکار سے سوال کیا، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگ دست کی کمائی، اور فرمایا اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرو. یہ سے بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں حدیث پاک. ایک ہے وہ آدمی جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، وہ 150 روپے صدقہ بھی کرتا ہے، تو کیا کیا اس نے، کیا کیا ہے؟ تو کروڑ پتی آدمی ہے، تو کسی کو کچھ دے، اس کا کچھ بنے. نہیں دینا نہ دے، 100 روپے تو دے رہے ہیں، 50 روپے تو دے رہے ہیں، اے اوقات ہے تیری دین دی. جس بندے کی مزدوری ہی 500 روپیہ 1000 روپیہ ہے، وہ اس میں سے 100 روپیہ دے رہا ہے، اینو کہندے نے صدقہ. اس کا کل سرمایہ ہی 1000 روپے ہے، اس کا کل سرمایہ ہی 1000 روپے ہے، وہ اس میں سے 100 روپیہ دے رہا ہے. یہ ہے جی صدقہ. اور اس کی ابتدا آقا جی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، کہاں سے کرے؟ اپنے اہل و عیال سے کرے. سب سے پہلے اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو سوال سے، اپنے ان کو بھیک مانگنے سے، ان کو محرومی سے، ان کو آپ نے جو ہے وہ ابتدا کرنی. وہ سوال نہ کریں، وہ بھیک نہ مانگے، آپ جو کما کے لائیں ان کے اوپر لگائیں. پھر رہی باتیں، یہ ہے بنیادی ضروریات کی بات. پھر خواہشات کی بات ہے تو بابا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. بندہ تو ساری زندگی بندہ یہی کہہ جاتا ہے میرے کو بھی ہونا چاہیے، میرے کو بھی ہونا چاہیے. جس کے پاس 1 کروڑ کی کوٹھی ہے وہ کہتا ہے 2 کی ہونی چاہیے، جس کے پاس 2 کی ہے وہ کہتا ہے 4 کی ہونی چاہیے. جو یہاں پہ رہتا ہے وہ کہتا ہے جی ڈیفینس میں ہونا چاہیے، جس کے پاس ڈیفینس میں وہ کہتا ہے جی اسلام آباد ہونی چاہیے. حضرت یہ خواہشات تو مرنے والی ہیں ہی نہیں. دنیا اور نفس یہ کبھی راضی ہوگا ہی نہیں.
تو کیوں نہ اللہ کو راضی کر کے بندہ اس دنیا میں سے جائے. باقی ہر ایک بندے نے حضرت جس نے بھی عمل کیا ہے نا اللہ کی قسم محروم نہیں رہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا